الرحمن مدینہ پاک کی گلیاں، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، امن کا شہر، مقدس شہر۔ اور اس وقت میں کوبا روڈ کے اوپر ہوں۔ بہت ہی خوبصورت روڈ ہے۔ مسجد نبوی سے آپ پیدل مسجد کوبا آ سکتے ہیں۔ مسجد کوبا جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اکثر اس مسجد میں آیا کرتے تھے اور گھر سے وضو کر کے جہاں پر آپ کا ہوٹل ہے یا جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں سے آپ وضو کریں اور آ کر اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، تو اس کا حدیثوں میں، روایات میں بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ تو یہ سامنے مسجد کوبا ہے، نائٹ ہے، تقریباً عشاء کا وقت آدھے گھنٹے بعد ہونے والا ہے۔ تو میں اس کوبا روڈ کے اوپر جا رہا ہوں کوبا مسجد کا دیدار کرنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ وہاں پر جا کر میں 2 رکعت نماز نفل ادا کروں گا۔ اگر عشاء کی اذان ہو گئی تو انشاءاللہ وہاں پر عشاء کی نماز بھی پڑھوں گا۔ تو آپ جب مدینہ پاک آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے اوپر جب آپ حاضری دیتے ہیں، مدینہ پاک جب آپ عمرے کے بعد یا اس سے پہلے آتے ہیں، تو یہ مقدس جو مقامات ہیں مدینہ کے اندر، ان کی بھی آپ زیارت کریں، ان کو دیکھیں، ان میں نماز پڑھیں، اور مدینہ شہر کے جتنے بھی مقام ہیں، بیر گرس ہے، کوبا مسجد ہے، مسجد قبلہ تین ہے، احد کے پہاڑ ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، اور پھر جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی وہاں پر صحابہ کرام کی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اور 70 صحابہ کی وہاں اس میدان میں قبریں ہیں۔ تو یہ نائٹ ویو ہے، کوبا روڈ ہے۔ اگر آپ مدینہ پاک سے، مسجد نبوی سے، جس کا 305 یا 309 گیٹ ہے، جو بلال مسجد ہے، بلال مارکیٹ ہے، وہاں سے آپ ڈائریکشن لیں تو آپ سٹیٹ اس روڈ کے اوپر مسجد کوبا پہنچ جائیں گے۔ وہ میرے سامنے جو 2 مینار نظر آ رہے ہیں وہ مسجد کوبا ہے۔ تو انشاءاللہ اس روڈ کے اوپر آپ کو واک کرتے ہوئے بہت اچھا لگے گا۔ ویسے بھی میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں مدینہ کی گلیوں میں پیدل سفر کروں، اور جہاں جہاں بھی پیدل میں پہنچ سکتا ہوں وہاں میں پیدل جا کر ان مقدس مقامات کی زیارت کروں۔ ابھی الحمدللہ میں بیر گرس سے ہو کر آ رہا ہوں۔ بیر گرس بھی مدینہ پاک مسجد نبوی کے بالکل قریب پڑتا ہے۔ آپ آسانی سے پیدل وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی کوبا روڈ کے اوپر آئیں تو یہ میری بیک سائڈ پر ایک چوک بنتا ہے، وہاں سے آپ لیفٹ لیں، کسی سے گائیڈ لائن لے لیں، گوگل میپ لگا لیں، تو آپ آسانی کے ساتھ بیر گرس ویل چلے جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ جب ریٹرن کرتے ہیں تو آپ ادھر مسجد کوبا کی طرف آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دن آپ مسجد کوبا کے لیے آ جائیں اور دوسرے دن آپ گرس ویل کے لیے آ جائیں۔ تو جیسے آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو مناسب لگے، جتنا آپ پیدل سفر کر سکتے ہیں اس حساب سے آپ اپنا پلان کر لیں۔ اگر آپ بائی ٹیکسی بھی جانا چاہتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تو وہ لوگ بھی آپ کو مدینہ پاک کی مختلف جگہوں کی وزٹ، زیارت کروا دیتے ہیں، اور ایک دن میں آپ بہت ساری وزٹیں کر سکتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو شوق ہے اور آپ پیدل مدینہ پاک کی کچھ زیارتیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بالکل آسان ہے۔ آپ کسی سے راستہ پوچھ لیں، اس کے مطابق آپ اپنا پلان کر لیں، اور اس حساب سے آپ جس جگہ بھی جانا چاہتے ہوں اس جگہ جائیں۔ تو یہ مدینہ پاک شہر ہے، اس کی ہوائیں، اس کی گلیاں، آپ یقین کریں کہ ذوق اور محبت رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، الحمدللہ سارے مسلمان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے ہیں، مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہیں، جنت البقیع کی زیارت کرتے ہیں اور یہ مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں، تو یہاں پر آ کر بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ مدینہ شہر کے اندر جگہ جگہ آپ کو درخت، ہوائیں ٹھنڈی اور پر فضا صحت مند یہاں پر آپ کو ملے گی۔ الحمدللہ سکون ملے گا، امن ملے گا۔ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت حلیم ہیں، بردبار ہیں، نرم دل ہیں، اور آپ کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ مدینہ شہر میں آ کر آپ بھی ادب اور احترام کو، اس مقدس شہر کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں اور کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام نہ کریں جو گستاخی کے زمرے میں آئے۔ تو اسی طرح لوگ محبت سے ان گلیوں میں، ان بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ جو بوڑھے لوگ ہیں، جو چل نہیں سکتے، ان کے لیے یہ گاڑیاں، یہ ٹرانسپورٹ، یہ بھی یہاں پر اویلیبل ہے۔ ان میں آپ بیٹھ کر اپنے ہوٹل جا سکتے ہیں، ہوٹل سے آپ مسجد قباء آ سکتے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ کھانے پینے کی دکانیں ہیں، ہوٹلز ہیں، باربیکیوز ہیں اور ہر قسم کے یہاں پر کھانے آپ کو مل جاتے ہیں۔ اور مسجد اب شروع ہونے والی ہے، اس سے پہلے یہ بہت بڑا میدان ہے، بیٹھنے کے لیے سیمنٹ کے بینچ بنے ہوئے ہیں۔ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں۔ اب میرے سامنے مسجد قباء ہے اور مدینہ کی ایک خاص بات کہ اس میں جگہ جگہ اندرون شہر مدینہ کے اندر جہاں پر لوگوں کے گھر ہیں، گلیاں ہیں، محلے ہیں، ان کے اندر کھجوروں کے بڑے بڑے باغات اور درخت، سبزہ، یہ سب چیزیں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی۔ تو اب فرینڈز، میں مسجد قباء کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسجد قباء اس وقت کس قسم کی ہے۔ یہ جدید طرز پر مسجد قباء اب بنائی گئی ہے، بہت بڑا ایریا ہے۔ اس مسجد قباء کو روڈ بھی کارپیٹ قسم کا دیا گیا ہے۔ روڈ کے درمیان میں سائڈوں پر دکانیں، ہوٹلز، ہر قسم کا سٹاف اویلیبل ہے اور درخت ہے اس روڈ کے اوپر۔ نیچرل بیوٹی آپ کو یہاں پر نظر آئے گی، اور مدینہ کے جس علاقے میں، مدینہ پاک کی جس گلی میں بھی آپ انٹر ہوں گے، جائیں گے، آپ کو وہاں پر بے شمار درخت، کھجوروں کے باغات وغیرہ نظر آئیں گے۔ تو دوستو، یہ 3 مینار مسجد قباء کے جو اب نظر آ رہے ہیں، یہ میرے سامنے مسجد قباء ہے۔ دیکھنے میں الحمدللہ بہت بڑی مسجد نظر آ رہی ہے مجھے۔ تو یہ مسجد قباء ہے۔ اس کی اہمیت میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے گھر سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا وہ اماں عائشہ کا حجرہ تھا، اور مسجد نبوی جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہیں پر آپ کی رہائش تھی۔ وہاں سے آپ وضو کر کے کبھی پیدل، کبھی سواری لے کر اکثر اس مسجد قباء میں آتے تھے۔ یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز نفل، اور کبھی روایات میں آیا ہے یہاں پر آ کر آپ نماز ادا کرتے تھے، اور اس طرح کر کے اس مسجد قباء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ اور جو چیز بھی میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نسبت جس کو بھی مل جائے تو وہ ہمیں جان سے عزیز ہے، اس سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بلکہ اس مدینہ شہر کے ذرے ذرے سے میرا ایمان ہے کہ مجھے محبت ہے، پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس دعوے کو قبول کرے اور مجھے اس مدینہ پاک کا جو تقدس ہے، جو اس کی اہمیت ہے،
جو اس کی حرمت ہے مدینہ شہر کی، اس کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گنہگار لوگ مدینہ شہر میں اللہ پاک نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ اس نے ہمیں اس مدینہ شہر میں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کا دیدار کرایا، جنت البقیع، ریاض الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیہ مبارک، اور جس جس جگہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے ان جگہوں کا دیدار کرایا، جن میں سے آج یہ ایک مسجد قباء ہے۔ تو دوستو میں مسجد قباء میں آ چکا ہوں۔ تو یہ مدینہ شہر کا ویو ہے، وہ سامنے کھجوروں کے باغات، اور یہ مسجد قباء کا باہر کا ایریا بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے۔ تو یہ قباء مسجد کا فرنٹ ویو ہے۔ اب الحمدللہ میں اس کے اندر جاتا ہوں اور پھر اس کے جو اندر کے مناظر ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ یہاں سے مسجد قباء میں داخل ہوتے ہیں، یہ انٹرس والا گیٹ ہے، اور مسجد کا یہ داخلی راستہ ہے، مسجد کے اندر جانے والا راستہ ہے۔ سائڈ پر وضو خانہ، ٹوائلٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ اس مسجد میں عورتوں کے لیے علیحدہ سے گیٹ ہے اور مردوں کے لیے علیحدہ سا گیٹ ہے۔ تو یہ خوبصورت پیاری مسجد قباء ہے۔ یہاں پر بھی کھجوروں کے درخت، یہ سائڈ پر باغیچہ، اس میں بھی بہت سارے درخت آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ مسجد کا داخلی راستہ ہے، مسجد قباء کا، جو مدینہ پاک سے تقریباً 3.5 یا 4 کلومیٹر بنتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ یہ مسجد جو ہے مسجد قباء، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اسی لیے ہم لوگ بھی اس جگہ پر آتے ہیں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ یہاں پر انشاءاللہ میں 2 رکعت نماز نفل تحت المسجد ادا کروں گا، اور یہی طریقہ کار ہے۔ باہر کے بنے ہوئے ہیں، آپ جوتے اتاریں اور پھر اس کے بعد مسجد میں یہ مسجد قباء خوبصورت مسجد کا اندر کا ویو ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ بہت پیاری مسجد ہے مسجد قباء۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں مسجد نبی سے اکثر آیا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ نے نمازیں ادا کی۔ اس مسجد کو، مسجد قباء کو یہ شرف حاصل ہے، اس مسجد کی نسبت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اسی نسبت سے میں اس مسجد میں آیا ہوں۔ اور یہ مسجد قباء کا اندرونی منظر ہے۔ یہاں پر لوگ الحمدللہ آ کر دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد قباء کا اندرونی منظر ہے۔ یہاں پر الحمدللہ 5 ٹائم اذان دی جاتی ہے، اور 5 ٹائم ہی اس مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد اس مسجد میں آتی ہے، اس کا دیدار کرتی ہے، یہاں پر دعائیں مانگتی ہے، اور آ کر نفل اور جس بھی نماز کا ٹائم ہو وہ نماز اس مسجد میں آ کر لوگ ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ مسجد قباء کا اندرونی منظر ہے، اندرونی نظارہ ہے۔ بہت خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے۔ اس کے ایک گیٹ سے میں انٹر ہوا تھا، لیکن اس کا یہ دوسرا گیٹ ہے۔ اس طرف بھی بہت بڑا صحن ہے، اس طرف سے بھی آپ آ سکتے ہیں، اور ایک اس کا تیسرا گیٹ بیک سائڈ پر، وہاں سے بھی آپ انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ گنجائش ہے اس مسجد میں بیٹھنے کی، نمازیوں کے لیے
سہولیات بھی بہت زیادہ ہیں، تو الحمدللہ یہ مسجد قباء ہے، اس کے مینار، مسجد قباء کا یہ حسین منظر ہے، رات کا وقت ہے، سب لوگ یہاں پر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ٹیک کیئر، بی ہیپی، گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی، آمین ثم آمین۔